اس وقت پاکستان میں 16 سال تک کی عمر کے تقریباً 5 کروڑ 10 لاکھ بچے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جو پرائمری کی عمر کے ہیں، پرائمری کی ایج کے بچے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ اور اسی طریقے سے میٹرک تک پہنچنے والے بچے جو میٹرک پاس کر پاتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 2 کروڑ 80 لاکھ ہے، یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ایسے ہیں جو میٹرک کر ہی نہیں پاتے۔ بیسیکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اس نے اعلان کر دیا کہ 16 سال تک کی تعلیم فری ہے، تو 16 سال تک کی تعلیم فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو 1 روپیہ نہیں لگانا چاہیے، بچے کو 100% تعلیمی اخراجات اس کو پورے ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے چند بڑے مسائل سلسلہ وار موضوع چل رہا ہے، اور آج ہم 5ویں سیشن میں ایک نئے مسئلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 4 مختلف مسائل کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور آج کے سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے بجٹ اور وسائل کی عدم دستیابی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر آج تک 2.4 GDP سے زیادہ کبھی بھی بجٹ نہیں لگایا گیا، اور یہ دنیا کے ان کم ترین ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو سب سے کم بجٹ لگا رہے ہیں تعلیم کے اوپر۔ اور ہمارے مقابلے میں اگر آپ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس طرح کے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم سے زیادہ GDP کا خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر۔ اور تعلیم کا بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت ہی کمزور ہے۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انفراسٹرکچر کی کیا سچویشن ہے۔ کم بجٹ کی وجہ سے جو دوسرا بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ غریب کے لیے تعلیم مشکل ہے، اور غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا، اور جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کو میٹ نہیں کر پا رہا، اور جس کی وجہ سے اگر کوئی بچہ پیرنٹ گورنمنٹ کے اسکولوں میں چھوڑتے بھی ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بچے کو بس کچھ لکھنا پڑھنا آ جائے گا، لیکن اس سے زیادہ شاید وہ سوسائٹی کو اور معاشرے کو کمپیٹ نہیں کر سکے گا، یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں وہ شاید اتنا پرفارم نہیں کر پائے گا جتنا کہ کسی بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا بچہ کر پاتا ہے۔ اور بجٹ کے کم ہونے کی وجہ سے جو اسکالرشپس ملنی چاہیے، جو غریب کے بچوں کو فری تعلیم ملنی چاہیے اور اچھے اداروں میں، اسٹینڈرڈ کے اداروں میں تعلیم ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی، اور پرائیویٹ میں زیادہ تر تو سیلریز بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جاب سیٹسفیکشن کم ہوتی ہے، ٹیچرز کا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے، فریکوینٹ چینجز آ رہی ہوتی ہیں ٹیچرز کے اندر، اور ٹیچرز یہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی اور ان کا کوئی بزنس مل جائے، کوئی باہر کا ویزا مل جائے یا کوئی اور جاب مل جائے تو وہ بہت جلدی سوئچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو بجٹ کے کم ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں لگ بھگ 3,17,000 تعلیمی ادارے ہیں، جن میں 2,17,000 گورنمنٹ کے اور 1 لاکھ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو سرکاری اعداد و شمار ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جو پرائمری کی عمر کے ہیں، پرائمری کی ایج کے بچے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ اور اسی طریقے سے میٹرک تک پہنچنے والے بچے جو میٹرک پاس کر پاتے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 2 کروڑ 80 لاکھ ہے، یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ایسے ہیں جو میٹرک کر ہی نہیں پاتے، یعنی اس سے پہلے ہی وہ تعلیمی نظام کو، تعلیمی سسٹم کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب، اور یہ کون زیادہ چھوڑتے ہیں؟ یا تو نالائق بچہ، کمزور بچہ چھوڑتا ہے، یا بہت غریب بچہ چھوڑتا ہے۔ غریب کیوں چھوڑتا ہے کہ وہ اس کے پیرنٹس یا تو فیس پے نہیں کر پا رہے ہوتے، یا اگر کہیں گورنمنٹ میں پڑھا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی زیادہ بچے کی پرومس نہیں ہے، تو وہ کسی کام پہ اس کو لگا دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی اچھا انوائرمنٹ نہیں ملا ہوتا، اور بچہ بہت سٹارٹنگ سے بیس اس کی کمزور ہوتی ہے اور آگے نہیں چل پا رہا ہوتا، تو یا تو پرائمری میں ڈراپ ہو جاتا ہے، یا ایلیمنٹری میں ڈراپ ہو جاتا ہے، یا پھر میٹرک میں ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اسے تعلیمی نظام چھوڑ دیتا ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ بچہ نالائق نہیں ہوتا، اصل میں سسٹم اس کو اس طرح سے گروم نہیں کر پاتا، اس طرح سے اسے گرو نہیں کر پاتا، اس طرح سے اسے تیار نہیں کر پاتا کہ وہ ایگزامینیشن سسٹم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائے اور ایگزامینیشن سسٹم کو پاس کر پائے۔ جب وہ ایگزامینیشن سسٹم کو پاس نہیں کر پاتا تو اس کا پھر دل تعلیم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے جو دوسرا بڑا پرابلمز ہے کہ لوگ جب نہیں مینیج کر پاتے تو وہ بچیوں کو تعلیمی نظام کے اندر نہیں بھیجتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹ کریں یا کوئی پیسہ لگائیں تو ہم بچوں پہ لگائیں جو کل ہمیں ریٹرن دیں گے،
تو بچیوں کو وہ تعلیمی نظام سے دور رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاپولیشن ریشو ہے 52% پاپولیشن پاکستان میں فیمیلز ہیں اور 48% پاپولیشن میلز کی ہیں. اور یعنی اگر آپ فگرز میں کریں تو تقریباً 13 کروڑ یا 13.5 کروڑ فیمیلز ہیں اور اس کے مقابلے میں تقریباً 9.5 یا 10 کروڑ جو ہیں وہ میلز ہیں، مرد ہیں. لیکن آپ تعلیمی سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں تو 56% انرولمنٹ میلز کی ہے اور 44% جو انرولمنٹ ہے وہ فیمیلز کی ہے. یعنی اگر 5 کروڑ ہمارے پاس بچے ہیں تو ان 5 کروڑ میں تقریباً آپ کے 2 کروڑ 70 یا 80 لاکھ بچے میلز کے ہیں اور 2 کروڑ 20 یا 30 لاکھ بچے آپ کے فیمیلز کے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بلڈنگز کے ایشوز ہیں، بلڈنگز ناکافی ہیں یا ان میں پانی نہیں ہے، ان میں بجلی نہیں ہے، ان کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہیں اور 2 3 کمروں کی بلڈنگز ہیں اور اس میں ہائی اسکول چل رہا ہے اور 5 6 ٹیچرز ہیں جو پورے اسکول کو چلا رہے ہیں، یا پرائمری اسکول کے اندر 2 ٹیچر ہیں جو 6 کلاسز کو چلا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ذرا بجٹ نہیں ہے، اس لیے ہم جابس کریٹ نہیں کر پا رہے. اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب تعلیمی سسٹم کے اندر اور بالخصوص گورنمنٹ کے اندر جو ٹیچرز کی اسامیاں نکالی جاتی ہیں وہ بچوں کی تعداد کے حساب سے نکالی جاتی ہیں، کلاسز کے حساب سے نہیں نکالی جاتی. اب اگر ایک اسکول کے اندر 20 سے 25 بچے ہیں یا 30 بچے ہیں تو ممکن وہاں 1 ٹیچر دیا جائے یا 2 ٹیچر دیے جائیں. اب 6 کلاسز کو مینیج کرنے کے لیے 2 ٹیچرز ہوں گے. ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک ٹیچر بیک وقت 2 یا 3 کلاسز کو انگیج کر سکے، ساتھ لے کے چل سکے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ کلاس بزی تو ہوتی ہے، وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر تو ہو رہی تھی لیکن ان کی لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی. کہ ایک ٹیچر کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم میں وہ ایک کلاس کو اردو پڑھا رہا ہو، ایک کلاس کو میتھ پڑھا رہا ہو اور ایک کلاس کو انگلش پڑھا رہا ہو. اور ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی ڈائمینشنل عموماً تو ہوتے بھی نہیں ہیں لوگ، اور اوپر سے ظاہر اتنی ساری پاپولیشن کو ایک ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں، ہم سکولز کی بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ سکولز تقریباً ان کی بلڈنگز کی تعداد ہے 1.5 لاکھ، یعنی 1,50,000 بلڈنگز ہیں جن کے اندر سکول چل رہے ہیں. ان میں سے 77,000 ایسی بلڈنگز ہیں جن کے اوپر سیٹسفیکشن ہے، جو سٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہیں، جبکہ 49,000 بلڈنگز ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ ریپیئرمنٹ کی ضرورت ہے. 8,000 بلڈنگ ایسی ہیں جو انتہائی ڈینجرس ہیں، جن کے اندر تعلیمی نظام کو جاری رکھنا بہت ہی خطرے کا معاملہ ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اور 6,000 ایسے سکولز ہیں جو ان کے پاس بلڈنگز ہی نہیں ہیں، یعنی جو درختوں کے نیچے یا کسی کے گھر کے اندر یا کسی مسجد کے اندر یا اس طرح کی چیزوں کے اندر چل رہے ہیں جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں اسکول کے اندر جو سہولیات ہیں تو اس میں سے 13% ایسے اسکول ہیں جن کے اندر بجلی نہیں ہے، 17% اسکول ایسے ہیں جن کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے، 23% ایسے اسکول ہیں جن کے اندر بچوں کے لیے ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور تقریباً کوئی 29% اسکول ایسے ہیں جن کی باؤنڈری والز نہیں ہیں، اور راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 44% اسکول ایسے ہیں جن کی بلڈنگز ناکافی ہیں کہ ایک کلاس روم کے اندر 2 یا 3 کلاسیں بٹھائی جاتی ہیں یا پھر کلاسز باہر اوپن سین کے اندر گرمی اور سردی میں لی جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ جس اسکول کے اندر آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ایک بچہ جو صبح 8 بجے آتا ہے اور 2 بجے تک آپ کے پاس رہتا ہے اور اسے صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. ایک بچہ جو صبح گھر سے آتا ہے اور 1 بجے تک یا 12:30 بجے تک رہتا ہے اور اسے واش روم کے لیے پبلک جگہ پہ جانا پڑتا ہے، اس کے لیے واش روم نہیں ہے. یا گرمیوں میں یعنی اگر آپ کے پاس 11-12% ایسے اسکول ہیں جن کے اندر لائٹ ہی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو گرمیوں کے اندر وہ بچہ کیسے پڑھے گا جب اتنی شدت کی گرمی پڑے گی، یا سردیوں میں وہ بچہ کیسے بیٹھے گا کہ جب شدید سردی پڑ رہی ہوگی. تو یہ بیسیکلی وہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے پورے نظام کے اندر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اور کوالٹی نہیں، کوانٹٹی بھی متاثر ہو رہی ہے اور کوالٹی بھی متاثر ہو رہی ہے. کوانٹٹی آپ نے دیکھا کہ میٹرک تک پاس ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً 40% سے زیادہ بچے ڈراپ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی 5 کروڑ بچوں میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے ہیں جو میٹرک کر پاتے ہیں، 2 کروڑ 20 لاکھ بچے ہیں جو میٹرک کر ہی نہیں پاتے، جو اس سے پہلے ڈراپ ہو جاتے ہیں یا میٹرک میں ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو جو اس کا ڈس انٹیگریشن اور پولرائزیشن اور جو باندھ کی بولیوں والا ایشو ہے وہ تو ہے، اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ
بڑی تعداد میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے محض بزنس کے لیے کھلے ہیں، اور پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے فیس آ جائے، کسی طریقے سے بس ہمارا جو نظام ہے، جو ہماری اکنامکس ہے، معاشیات ہیں، وہ بہتر ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں پیرنٹس کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ کیسے مینج کر ہوتے ہیں، بچے کی عزت نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو بار بار کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو بار بار بے عزت کیا جاتا ہے، اسے اسکول سے گھر بھیجا جاتا ہے کہ جو فیس لے کے آؤ، اور روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی میں کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور رنگ رنگ کے فیس کے نام پہ اور مختلف کئی طرح کی جو چارجز ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ایک غریب آدمی پس کے رہ جاتا ہے کہ وہ کیسے ان طرح تعلیمی اداروں کے اندر پڑھائے۔ بیسیکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اس نے اعلان کر دیا کہ 16 سال تک کی تعلیم فری ہے، تو 16 سال تک کی تعلیم فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو 1 روپیہ نہیں لگانا چاہیے، بچے کو 100% تعلیمی خراجات اس کو پورے ہونے چاہیے، اور اس کا تعلیمی سٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے جو کسی اچھے پرائیویٹ ادارے کے اندر پڑھتا ہے، اسی سٹینڈرڈ کے مطابق اسے گورنمنٹ تعلیم دے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہو، اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو ٹیچرز کی ہائرنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو مانیٹرنگ ایویلیوشن کا سسٹم بنانا ہے۔ مجھے گورنمنٹ آف ایجے کے ایک ساتھ 2 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو ٹریننگ کا بجٹ رکھا جاتا ہے وہ اتنا منیمم لیول کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں چند سکولوں کو ٹریننگ کروائی دی جائے تو وہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ بجٹ بھی نہیں لگاتے کہ ہم نے اس بجٹ کو کرنا کیا ہے۔ جب آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں آپ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کر پاتے، آپ ٹیچر کی کیپیسٹی کو بلڈ نہیں کر پاتے، نئی انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں لا پاتے، تو وہ کیسے دنیا کے جدید چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گا، وہ کیسے آنے والی نئی نسلوں کو اس لیول پہ تیار کر پائے گا جس کے لیے دنیا میں اس کی ضرورت ہے، جس سٹینڈرڈ پہ اسے لے کے جانا چاہیے بچوں کو، وہ نہیں لے کے جا پاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کم جی ڈی پی کا خرچ کیوں کر رہا ہے، اور یہ بجٹ ہمارا زیادہ کہاں ہے؟ اس میں انشاءاللہ ایک الگ سیشن کریں گے کہ پاکستان کا بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے جب اس کا 2.4 جی ڈی پی تعلیم کے اوپر لگ رہا ہے، اور اس 2.4 میں بھی جو 89% ہے وہ سیلریز کے اوپر جاتا ہے، ٹیچرز کی سیلریز ہیں، اسٹاف کی سیلریز ہیں، اور صرف 11% یعنی 11% ایسا ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک پورے نظام تعلیم میں صرف 11% آپ کا بجٹ اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگتا ہے، اس کی انفراسٹرکچر ہے، اس کی لیبس ہیں، اس کے لیے کوئی انوویشن اینڈ کریٹیوٹی ہے، وہ ساری چیزیں اس 11% میں، اس میں ٹریننگ بھی شامل ہے، ٹیچر کی ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے۔ جب آپ کا ٹوٹل 11% بجٹ اس کام کے لیے لگے گا اور 89% آپ کی سیلری چلی جائے گی، اور بجٹ بھی 2.4 جی ڈی پی نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ آپ کے قریب میں انڈیا ہے، وہ 3.7 جی ڈی پی کا خرچ کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا آپ سے تعلیم میں بہت آگے چلا گیا، اور اسپیسیفکلی آئی ٹی کے اندر انڈیا اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ آئی ٹی کی دنیا میں انہوں نے اپنے لیے ایکسپورٹ کا پورا سسٹم بنا لیا، موبائلز اور ٹیلی کمیونیکیشن کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور دنیا ایکسپورٹ کی بنیاد پہ ترقی کرتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر تو اتنا برا حال ہے کہ لیبز نہیں ہیں، بچوں کے لیے سہولیات نہیں ہیں، بچوں کے لیے رومز نہیں ہیں، بچوں کے لیے انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، تو وہ اس سارے گھسے پٹے سسٹم کے اندر کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس سسٹم کے اندر جن کے پاس ہائی فائی بلڈنگز ہیں، جہاں پہ بہت زبردست کمپیوٹر لیبز ہیں، سائنس لیبز ہیں، بچوں کو ایکسپوئر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقابلہ ہم دنیا میں کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچے کے پاس نہ تو لیب کی فیسیلیٹیشن ہے، نہ اس کے لیے کوئی پراپر بجلی کا اور اے سی کا انتظام ہے، نہ اس کے لیے پینے کا پانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی واش روم اچھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اکثر اسکولوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہم ڈرتے، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ہم پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ڈرتے کسی سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی واش روم جانا ہے، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کس واش روم میں لے کے جائیں، واش روم تو بہت ہی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ تو انفراسٹرکچر اتنا ہمارا بالکل یعنی کلیپس ہو چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کوئی بہت ایکسٹرا جینیس اور ایکسٹرا آرڈنری جنریشن کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اس انفراسٹرکچر کے ساتھ۔ تو ہمیں سب سے پہلا کرنا یہ چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، ایجوکیشن کے بجٹ کو منیمم تو 4 پہ کرنا چاہیے، جو یو این او کی اور مختلف اداروں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے کم بجٹ نہیں لگنا چاہیے۔ جب آپ بجٹ اس کا بڑھائیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن ہوگا، آپ بلڈنگ بنا سکیں گے، آپ نئی ہائرنگ کر سکیں گے، آپ لیبز بنا سکیں گے، کمپیوٹر لیبز ہیں، آپ ٹیکنیکل ادارے بنا سکیں گے۔ ہمارے یہاں ٹیکنیکل اداروں کا یہ عالم ہے کہ دڑا دڑ ہم ایف اے بی اے ایم اے کروائے جا رہے ہیں، جس کا پریکٹیکلی سوسائٹی کے اندر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک ڈگری آ گئی
نہ اس کے اندر کوئی اسکل آتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر فن اور ہنر ہوتا ہے، اور نتیجتاً وہ بیچارہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر یا کسی چھوٹی موٹی جاب کے اندر وہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے، تو وہ ارننگ بھی نہیں ہو پاتی اور ملک کے لیے کوئی ترقی کا کوئی اس میں اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہو پاتا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بہت ہی برے مسائل کا شکار ہے، اور اس تعلیمی نظام کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہر جگہ پہ، اپنے جہاں بھی ہماری آواز آ جاتی ہے، ہمارے MNAs MLAs MPAs ایجوکیشن کے وابستہ لوگ جتنے بھی ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ جب تک آپ تعلیم کا بجٹ نہیں بڑھائیں گے اور جب تک آپ غریب کے بچے کو ایکسٹینڈڈ کی تعلیم فری میں نہیں دیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ادروائز ہوگا کیا؟ ملک اشرافیہ کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور اشرافیہ یا سرمایہ دار کیا کرتا ہے، جتنا اس کا ہولڈ ملک کے اوپر، ملک کی اکانومی کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، ملک کی بیوروکریسی کے اوپر ہوتا جائے گا، اتنا آپ کے ملک کے اندر جو مافیاز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا یہ جو چینی کا، آٹے کا اور مختلف طرح کے بحران آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چند پرسنٹ لوگ ہیں جو پوری سسٹم کے اوپر قابض آ چکے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور غریب آدمی بیچارہ مزدور ہے، غریب آدمی بیچارہ پسا ہوا ہے، اس کو آگے بڑھنے کے، اس کو آگے آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایکسپوئرز وزٹس نہیں ہوتے، ہمارے تعلیمی اداروں سے بچوں کو باہر وزٹ کے لیے نہیں بھیجا جاتا، ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بچوں کو کوئی اچھی لیبس کے ساتھ ساتھ کوئی IT بیسڈ جو اکوپمنٹ ہیں، اسمارٹ LEDs ہیں، اسمارٹ بورڈز ہیں، اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم جہاں پہ بھی ہماری آواز چلتی ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ بھی، اگر ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بچوں کے لیے فیسیلیٹیشن مانگنی چاہیے۔ بچوں کے لیے گرمیوں میں، اگر گرمیوں کا موسم، ایسے علاقے ہیں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، وہاں بچے کے لیے گرمیوں میں AC ہونا چاہیے، یا وہ علاقے جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے تو سردیوں میں بچے کے لیے ہیٹر کا انتظام ہونا چاہیے، بچے کے لیے واش روم، صاف ستھرا واش روم، ڈیلی اس کی صفائی ہونا ضروری ہے، کہ یہ بچے کی مینٹل گروتھ کے اوپر، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت رول پلے کرتی ہیں۔ تو یہ جب تک چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ہم ان ایشوز کا سلوشن کیا ہے، ون بائی ون ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، ہمارا بجٹ کہاں جاتا ہے، ہمارے لیے بڑے مسائل کیا ہیں، ہم بجٹ کن کن جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک متھ ہے کہ پاکستان کا بجٹ سارا ڈیفنس میں چلا جاتا ہے، اور پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے نا فوج کھا جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، فوج کے بھی ایک لمیٹڈ سا بجٹ ملتا ہے، اگرچہ باقی اداروں سے زیادہ بجٹ ملتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ ہمارے کچھ اور بڑے بڑے پرابلمز ہیں جو ہمارا بجٹ کھا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔